نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک بڑی بے چینی، غیر یقینی اور اضطراب کی کیفیت ہے۔ یک کے بعد دیگرے انتہائی افسوسناک واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کل بروز جمعہ 4:30 بجے حضرت علامہ مسعود الرحمان عثمانی صاحب، جو اس وقت ڈپٹی سیکرٹری جنرل سنی علماء کونسل تھے، راولپنڈی سے اپنی گاڑی میں غوری ٹونہ اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں موٹر سائیکل سوار 2 دہشت گردوں نے اس پر اندھا دھند فائرنگ کر کے اس کو شہید کر دیا گیا۔ علامہ مسعود الرحمان عثمانی صاحب ایک بہت بڑے جید عالم دین تھے، انتہائی متقی اور پرہیزگار شخصیت تھے، ہمارے بڑے اچھے دوست اور ساتھی تھے۔ جب یہ اسلام آباد آتے تھے تو مسجد رحمانی میں عموماً اس کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوا کرتی تھی۔ مولانا عثمانی صاحب کو جس بے دردی اور صفاقی کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا ہے، یہ یقیناً وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں میں اس قسم کے واقعات اور ان واقعات کے پیچھے وہ قوتیں جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتی ہے، وہ پوری طرح سرگرم عمل ہے۔ اور وہ قوتیں جو اس وقت پاکستان کے اندر انتخابات سے فرار ہونا چاہتی ہے، یا وہ قوتیں جو نہیں چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر فری اور فیئر الیکشن ہو، وہ اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے حالات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کل کے سینٹ میں اچانک ایک قرارداد پیش کی گئی جو کہ سینٹ کے ایجنڈے پہ وہ موجود ہی نہیں تھا۔ اچانک ایک انڈیپینڈنٹ سینیٹر آئے اور اس نے قرارداد پیش کی کہ اس وقت ملک کے اندر سیکیورٹی صورتحال انتہائی دگرگو ہے، اور پاکستان کے 2 صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی سچویشن ہے، اور وہاں موسم کی خرابی کی وجہ سے، انتہائی ٹھنڈ کی وجہ سے الیکشن ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو بہت ہی کم تعداد میں سینٹ کی ممبران کی موجودگی تھی، اور ایسے قرارداد لانے کے لیے جو سینٹ کی تعداد ہے، یعنی 1/4 جو ہے نا میجارٹی ہونی چاہیے اس قسم کی قرارداد لانے کے لیے، جبکہ وہ موجود ہی نہیں تھے۔ اور اس قرارداد کے پیش ہوتے ہی بلوچستان کی جو باب جماعت ہے اس نے فوراً اس قرارداد کی جو ہے نا حمایت کی، اور ساتھ ہی ساتھ اور جو سینیٹر موجود تھے انہوں نے بھی اس قرارداد کی وہ ریکٹیفائی کیا، اور جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کے ممبران موجود ہی نہیں تھے۔ تو اس سے صاف پتہ چلا کہ ایک سازش کے تحت اس وقت 8 فروری جو الیکشن کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس سے سیاسی جماعتیں اور وہ قوتیں جو اس وقت پاکستان کے اندر انتخابات کے حق میں نہیں ہیں اور پاکستان کو مزید عدم استحکام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ تمام قوتیں اس سازش میں ملوث ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے بڑے واضح احکامات ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اور اب یہ الیکشن کی کمیشن کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ 8 فروری کو جن سیاسی جماعتوں کے یا جن لیڈرشپ کے کنسرنز ہے ان کو جان کا خطرہ ہے، یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو تھریٹس ملے ہیں اور کچھ تھریٹس لیٹرز بھی ان کو ملے ہیں، تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی تحفظ کو یقینی بنائیں۔ تو آئے سامعین کرام دیکھتے ہیں
کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن 8 فروری کے انتخابات میں کامیاب ہوتے ہیں، یا وہ قوتیں جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں وہ اس مشن میں کامیاب ہوتے ہیں۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تھینک یو جناب۔